Subscribe our YouTube channel and watch our videos. حاضر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ العظیم. پچھلے سبق کے اندر میں نے اس آیت کی کچھ تفسیر بیان کی تھی، کچھ مزید وضاحت بیان کرنا باقی ہے. اسی آیت کے پس منظر میں میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم اور اس کی دونوں قوم یعنی جنات اور انسان کی طرف بھیجا گیا. آپ کا اختیار اور اقتدار پوری دنیا کی دونوں قوموں پر حاوی فرما دیا گیا. قرآن کریم نے آپ کی بعثت و نبوت کے عام ہونے کا اعلان اس آیت میں فرمایا. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. آپ فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا الناس، اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف بھیجا گیا. اللہ وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء علیہ السلام اور 6 چیزوں میں خاص فضیلت بخشی گئی. ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام عالم کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا. دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت و نیابت اس طرح خاص ملکوں اور قوموں میں محدود ہوتی تھی، اسی طرح خاص زمانے کے لیے مخصوص ہوتی تھی. اس کے بعد دوسرا رسول آ جاتا کہ تو پہلے رسول کی نیابت و خلافت ختم ہو کر آنے والے رسول کی خلافت قائم ہو جاتی تھی. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء بنا دیا کہ آپ کی خلافت و نیابت جو قیامت تک قائم رہے گی. آپ کا زمانہ بھی کوئی مخصوص زمانہ نہیں بلکہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے اس زمانے کا وجود باقی ہے. قرآن حکیم تو یہ بھی الفاظ بھی. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات اور شریعت ایک زمانہ تک محفوظ رہتی اور چلتی، رفتہ رفتہ اس میں تغیرات ہونے لگتی. وہ کل عدم ہو جاتی تھی اور اس وقت دوسرا رسول اور دوسری شریعت بھیجی جاتی تھی. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کا دین، آپ کی شریعت قیامت تک محفوظ رہے گی. جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات جن کو حدیث کہا جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک خاص انتظام فرما دیا کہ قیامت اس واقعے سے یہ تعلیمات و ارشادات کو جان سے زیادہ قریب سمجھنے والی ایک جماعت باقی رہے گی جو آپ کے علوم و معارف اور آپ کی شریعت صحیح لوگوں کو
جاتی رہے گی، کوئی اس جماعت کو مٹا نہیں سکے گا۔ اللہ کی تائید غیبی ان کے ساتھ رہے گی۔ زمین خلاصہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی کتابیں اور صحیفے سب مسخ ہو جاتے تھے اور ان کے اندر تحریف ہو جاتی تھی اور وہ دنیا سے گم ہو جاتے یا غلط سرت باقی رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم اور آپ کی بتلائی ہوئی ہدایات یعنی حدیث سب کی سب اپنے اصلی حد و خان کے ساتھ قیامت تک موجود محفوظ رہے گی۔ اسی لیے اس زمین پر آپ کے بعد نہ کسی رسول اور نبی کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور خلیفۃ اللہ کی گنجائش۔ چوتھی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت و نیابت کے لیے جو محدود زمانے کے لیے ہوتی تھی، ہر نبی اور رسول جو دوسرا رسول من جانب اللہ مقرر ہوتا اور نیابت کا کام سنبھالتا تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خلافت و نیابت تا قیامت ہے، اس لیے قیامت آپ ہی اس زمین میں خلیفۃ اللہ ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد نظام عالم کی جو نائب ہوگا وہ خلیفۃ الرسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت قسمی چیز جس کو مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کسی کی بنی اسرائیل کی سیاست و حکومت ان کے انبیاء کرتے تھے۔ ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا اور خبردار ہو جاؤ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں میرے خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حق قرآن سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ باقی اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔